سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ کچھ رکوع قبل اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ حضرات صحابہ کرام کو کچھ مسائل میں وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی نوبت آئی تھی، لیکن سوال بہت کم کیا کرتے تھے۔ تو اس میں 2 سوالوں کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے۔ ایک سوال تو ان کا تھا شراب اور جوئے کے بارے میں، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ ایک ان کا سوال تھا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اشہر حرم میں قتال سے متعلق۔ اور پھر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ۔ اس میں بھی صحابہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ یہاں بھی ایک سوال کا تذکرہ ہے، اور وہ عورتوں کی ماہواری سے متعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسل انسانی کی افزائش کے لیے اور اس کی بڑھوتری کے لیے مردوں کو بھی پیدا کیا ہے، عورتوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور ان دونوں ہی کے ذریعے سے اللہ نسل انسانی کی افزائش فرماتے ہیں، اور قیامت تک سلسلہ یہی ہے، عام حالات یہی ہیں۔ جب کوئی بچی بلوغ کو پہنچتی ہے تو اس کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے، اور ہر مہینے میں کچھ دن وہ رہتی ہے، جس کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن ہے۔ باقی عادات مختلف ہو سکتی ہیں۔ پھر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ امید سے ہو جاتی ہے، تو وہ جو ماہواری ہر ماہ اس کو آتی تھی، اللہ اس کو اس بچے کی خوراک بنا دیتے ہیں، اور وہ پھر پورے امید کے زمانے میں اسی طریقے سے سلسلہ رہتا ہے، اور پھر پیدائش کے بعد دوبارہ پھر یہ ماہواریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب وہ بچہ جو ایک نطفہ حرام کی پیدائش ہے، اور جس کی غذا وہ ناپاک خون ہے، وہ بڑے ہونے کے بعد تکبر کرتا ہے، اللہ کے احکام سے بغاوت کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے۔ یہ کیسے اس کو زیب دیتی ہے؟ اس کو اپنی حقیقت بھی تو پہچاننی چاہیے کہ میری پیدائش کیا ہے، اور پیدائش کے سے پہلے میری خوراک کیا تھی، پیدا ہونے کے بعد اب میرا کیا حال ہے کہ جسم کی کھال کے نیچے ناپاک خون دوڑ رہا ہے، جو دم مسفوح ہے، اور مرنے کے بعد میرا انجام کیا ہونا ہے۔ تو تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ بڑائی تو صرف اللہ کے لیے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں، کسی مخلوق کے لیے بڑائی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے الکبریاء ردائی، بڑائی میری خاص صفت ہے، جو کوئی مجھ سے اس پہ جھگڑے گا تو میں اس کو کاٹ کر رکھ دوں گا، میں اس کو پھاڑ کر رکھ دوں گا، اس کو چین و سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا۔ بہرحال تو یہ ماہواری کا سلسلہ رہتا ہے، اور پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور مدت رضاعت ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ اس کو دودھ سے تبدیل کر دیتے ہیں، اور دودھ کی شکل میں پھر وہ خوراک نومولود کو ملتی رہتی ہے۔ اور اس زمانے میں بھی عورت کو پوری طرح ماہواری نہیں آتی، اس لیے کہ وہ دودھ میں کنورٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور جو عورتیں پراپر دودھ نہیں بچوں کو دیتی تو اس صورت میں ان کی حساب الگ ہو سکتا ہے، لیکن جو بچے کی خوراک اپنا دودھ ہی رکھیں تو ان کا سلسلہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کو کئی مہینے مدت رضاعت میں ماہواری سے واسطہ نہیں پڑتا۔ عربوں کے ہاں یہود و نصارہ بھی قریب میں رہتے تھے، یہ دونوں فریق اس سلسلے میں افراط و تفرید کا شکار تھے۔
یہود کے ہاں حال یہ تھا کہ جب یہ ماہواری کا سلسلہ شروع ہوتا تو وہ عورت کو بالکل الگ کوٹری میں بند کر دیتے، نہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتے، نہ اس کے ہاتھ سے پانی پیتے، اور نہ اس کو اپنے ساتھ آنے دیتے، اپنے محفل میں بیٹھنے بھی نہیں دیتے، اس سے بڑی کراہت کرتے تھے، اس کو دور رکھتے تھے۔ اور نصارہ کا حال یہ تھا کہ وہ وظیفہ زوجیت بھی ادا کر لیا کرتے تھے اس حالت میں۔ تو یہ افراط و تفریط تھا۔ صحابہ کرام کو اس سلسلے میں کچھ تشویش ہوئی، پہلے تو کچھ ان کو حیا مانع رہی سوال کرنے سے، لیکن جب حالات دیکھ کر مجبور ہوئے تو سوال کیا۔ اللہ نے اسی کا ذکر اس آیت میں فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ اے نبی آپ کہہ دیجئے هُوَ أَذًى، وہ تو ایک گندگی ہے، نجاست۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم عورتوں سے علیحدہ رہو محیض کے زمانے میں، ماہواری کے زمانے میں۔ تو اسلام نے تعلیم یہ دی کہ باعتبار مقاربت کے، باعتبار تعلق زن و شوئی کے، تم اپنی ازواج کے قریب ان ایام میں نہیں جا سکتے۔ باقی ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، اس کا گوندا ہوا آٹا، اور اس کے ساتھ ایک گھر میں رہنا اور اکٹھے بیٹھ کر کھانا پینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام نے اس رسم کی اصلاح کی کہ نہ تو یہود کی طرح بالکلیہ ان کو اچھوت سمجھ کر ایک کونے میں ڈالو، نہ نصارہ کی طرح بالکلیہ ان سے استفادہ کرو، بلکہ اسلام ایک معتدل مذہب ہے، اس نے درمیان کا راستہ بتلایا ہے۔ اور باقی جو دواعی وغیرہ جن کو کہا جاتا ہے، تو اس کی بھی اس حالت میں اجازت ہے، صرف وہ جو خاص تعلق ہے وہ قائم کرنا منع ہے۔ میں مخصوص حالات کی وجہ سے چند اصلاحی الفاظ کہہ رہا ہوں، اگر کسی صاحب کو کچھ چیز سمجھنے مشکل ہو تو بعد میں مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایام مخصوصہ میں تھیں، آپ علیہ السلام مسجد میں تھے، آپ نے فرمایا مجھے ذرا مصلی پکڑا دو۔ انہوں نے عذر پیش کیا اور کہا کہ میں تو مخصوص حالات میں ہوں۔ فرمایا کہ مخصوص حالات کا تعلق تمہارے ہاتھ کے ساتھ تو نہیں ہے، اٹھا کے دے دو۔ انہوں نے اٹھا کر دے دیا۔ تو اسلام نے اس سے منع نہیں کیا کہ اس کے ہاتھ کی لگی ہوئی چیز بھی بالکل حرام ہو جائے گی، بلکہ خود آپ علیہ السلام جب معتکف ہوتے تھے تو بسا اوقات مسجد کی جو دیوار تھی حجرے کی دیوار کے ساتھ ہی ملی ہوئی تھی، حجرہ بالکل آپ کا مسجد کے ساتھ تھا، اس میں کھڑکی تھی، مسجد میں کھلتی تھی، تو آپ جو ہے وہ اس کھڑکی سے اپنا سر باہر نکال دیا کرتے تھے، سر مبارک۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو دھو دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ آپ نے ان کو دھونے کے لیے فرمایا، انہوں نے کہا کہ میں تو مخصوص حالات میں ہوں۔ فرمایا کہ مخصوص حالات کا تعلق تمہارے ہاتھ سے نہیں ہے، تم جو ہے وہ میرا سر دھو دو۔ تو سر آپ نے باہر نکالا، خود باہر جا نہیں سکتے تھے معتکف، وہ مسجد میں آ نہیں سکتی تھی کہ مخصوص حالات تھے، تو انہوں نے ویسے ہی ان کا سر دھو دیا۔ ایک دفعہ کچھ محدثین ایک جگہ جمع تھے، اور ان میں امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں اور ائمہ رجال میں سے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی استاذ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں ان سے روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون آئی، اور وہ خاتون تھی جو خواتین مردوں کو غسل دیا کرتی تھیں۔ اسلام میں حکم یہ ہے کہ مردہ مرد کو مرد غسل دیں اور مردہ عورت کو عورتیں غسل دیں، مردوں کو عورتیں غسل نہ دیں اور عورتوں کو مرد غسل نہ دیں، ہر ایک اپنی اپنی جنس کو غسل دیں۔ تو ان کا بھی معمول یہی تھا۔ ان کو مخصوص حالات پیش ہو گئے، اور وہاں ایک خاتون کا انتقال بھی ہو گیا اور غسل دینے کی ضرورت پڑ گئی۔ تو وہ آئیں ان محدثین کے پاس اور آ کر کہا کہ مجھے بتلاؤ میرے لیے اس حالت میں اس مردہ عورت کو غسل دینا جائز ہے؟ تو محدثین تو دیکھنے لگے کہ ہمارے پاس تو احادیث کے ذخیرے میں ایسی کوئی صلاحت موجود نہیں ہے کہ ہم مسئلہ بتلا سکیں۔ تو ابھی اسی شش و پنج میں تھے کہ دور سے دیکھا کہ امام اسلم رحمہ اللہ ایک مشہور فقیہ ہیں، وہ آ رہے تھے۔ تو یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے کہا کہ تمہارے مسئلے کا حل یہ بتا دیں گے، ان سے پوچھو۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس حالت میں مردے کو غسل دینے میں کوئی حرج نہیں، دے سکتے۔ جب انہوں نے جواب دے دیا تو محدثین نے کہا کہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس، کس دلیل سے آپ نے یہ جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
اس حالت میں آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو دھو دیا کرتی تھی. جب وہ دھو سکتی ہیں تو مردے کو یہ غسل کیوں نہیں دے سکتی؟ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ ہم فقہا کے بھی بڑے محتاج ہیں، اور ان لوگوں کی بھی اصلاح ہو رہی ہے جو سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے حدیث پڑھ لی، حدیث میں لکھا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے، ہمیں کسی فقہ کی ضرورت نہیں. یہ غلطی، یہ بھی ایک فتنہ ہے، اس سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ احادیث سے مسائل کا استنباط تو فقہا نے کیا ہے. اب وہ محدثین موجود تھے، جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو ان محدثین نے اسی حدیث کی جو سر دھونے والی حدیث ہے سندیں بیان کرنا شروع کر دی، سندیں فلاں فلاں سند. تو خاتون نے کہا کہ تمہاری سندوں کا مجھے اب کیا فائدہ، مسئلہ تو مجھے پہلے معلوم ہو گیا. تو اس سے پتہ یہ لگا کہ انسان فقہا کا بھی محتاج ہے، مفتیان کرام کا بھی محتاج ہے. مسئلے کی وضاحت میں ان کے پاس جانا پڑے گا. ولا تقربوہن، تم ان کے قریب مت جاؤ. یہاں مقاربت سے مقاربت مخصوصہ مراد ہے، یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں. اگر اکثر مدت حیض پوری کر کے وہ پاک ہوئی ہیں تو فی الفور بھی ان سے استمتاع کیا جا سکتا ہے. اور اگر ان کی عادت اس سے کم کی ہے یا اس سے کم مدت میں وہ پاک ہوئی ہیں تو ایسی صورت میں ایک نماز کا وقت گزر جائے یا وہ غسل کر لیں، اتنا انتظار کرنا چاہیے، اس کے بعد یہ کیا جا سکتا ہے. باقی اس حالت میں زن و شوئی کا تعلق خاتون کے لیے بھی مضر ہے اور شوہر کے لیے بھی مضر ہے، جسمانی اعتبار سے بھی مضر ہے اور نسل نو کے لیے بھی مضر ہے. اطباء نے بھی لکھا ہے کہ اس سے بچوں کے اندر سوکھا پن کی بیماری آتی ہے. سوکھا پن ایک بیماری ہے، بچوں میں وہ آ جاتی ہے. پھر جب وہ پاک ہو جائیں اچھی طرح تو تم ان کے پاس آؤ. اس جگہ سے جس جگہ سے اللہ نے آنے کا حکم دیا ہے وہ اگلا مقام ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور جو پچھلا مقام ہے اس کا استعمال کرنا بالکل حرام ہے، کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے. ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ کی لعنت ہے. بے شک اللہ خوب پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے خوب پاک رہنے والوں کو. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں آؤ جس طریقے سے چاہو. مقام مخصوص وہ متعین ہے لیکن طریقے کے اندر اللہ نے اختیار دے جس طریقے سے چاہو، لیکن مقام مخصوص سے تم تجاوز نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے. اور مقام مخصوص وہی مقام حرث ہے جہاں سے اللہ اولاد عطا فرماتا ہے. اور تم دنیا کی ان نعمتوں لذتوں میں پڑھ کر آخرت کو نہ بھول جانا، بلکہ وقدموا لانفسکم، اپنے لیے اعمال خیر کا ذخیرہ بھی کرتے رہنا، ان کو آگے بھیجتے رہنا. ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی لذائذ اور نعمتوں میں پڑھ کر آخرت کی تیاری کو بھول جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو بے شک تم اللہ سے ملنے والے ہو، تمہاری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. اور اے نبی آپ ایمان والوں کو بشارت دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے. کس چیز کی؟ یعنی جنت کی، آخرت کی نعمتوں کی بشارت آپ سنا دیجئے. صدق اللہ العظیم. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.